کے جو نتائج ہیں آج انڈیا پوری دنیا میں اپنا نام منوا رہا ہے. پوری دنیا کی جو ٹاپ لیول کی کمپنی ہے اس میں جو بیوروکریٹک پوزیشن ہے, سی اوز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں, بورڈ آف جو گورننس میں سارا کا سارا انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایکسپورٹ بیسیکلی اگر کنٹری کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہو, کنٹری کے اندر امن ہو, انویسٹمنٹ ہو تو پھر ہی بہتر ہو جائے گی نا. اس وقت انڈیا جو ہے دنیا کی تیسری بڑی اکنامی بننے کے قریب ہے اور دنیا کی تیسری بڑی ڈپلومیٹک پاور بھی ہے. پوری بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, عدم اعتماد کے ذریعے, دھرنوں کے ذریعے سیاستدان جو ہے نا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کے مفاد کو چھوڑ دیتے ہیں. یورپین یونین کے بعد وہ انڈیا ہے. انڈیا پوری دنیا میں امریکہ کو اور ویسٹرن فائنینشیل سسٹم کے پیرلر ایک متبادل نظام جو برکس کی صورت میں لے کے آنے کے لیے تیار ہے. اور سے ہمارا مثال یہ جو ہمارا 2-3 بلین جو ہے نا ہمارا ایکسپورٹ ہے اور انڈیا جو ہے نا 200 کراس کر گیا, وہاں پہ مثال یہ کہ وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, وہاں پہ کوئی مارشل لا نہیں لگا ابھی تک. ہمارے ملک کے اندر کتنے مارشل لا لگے؟ ٹرینڈنگ پہ ہے میری 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 میری. ناشتہ کرنے ہوٹل میں جاؤ وہاں پہ ایک دوسرے کو میری, کھانا کھانے جاؤ وہاں پہ میری, جس جگہ پہ جاؤ وہاں پہ میری. اسی طرح یہی بھی میں نے سنا ہے کہ اس ہائی السلام لیول. علیکم, میں ہوں علینا, آپ دیکھ رہے ہیں کوئک شارٹس. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ریفارمز کے بارے میں ہے. انڈیا نے 2025 سے 26 کی ریفارمز کے بارے میں بتایا ہے. انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے, انہوں نے ایک ساتھ اپنا سفر شروع کیا, لیکن آج انڈیا پاور بینک بننے کی تیاری میں ہے, جبکہ پاکستان فائنینشیل کرائسس سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اس بارے میں عوام کیا کہتی ہے ان کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ شوکت نام ہے. شوکت سر, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان میں جس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے اس پہ بات کر لوں گا, اور اس قوم کی جو ریئلٹی ہے, اس قوم کی جو پریفرنسز ہے اس پہ بات کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک چند دنوں میں ایک نازیبہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. پوری پاکستانی قوم, پرائم منسٹر سے لے کے آرمی چیف سے لے کے چھوٹا سے لے کے بڑا سے لے کے ہر بیوروکریٹ سے لے کے ہر سکول کالج ٹیچر یونیفارم سے لے کے ٹک ٹاک سے لے کے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پاکستان میں اس وقت ٹرینڈنگ پہ ہے میری 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 میری. ناشتہ کرنے ہوٹل میں جاؤ وہاں پہ ایک دوسرے کو میری, کھانا کھانے جاؤ وہاں پہ میری, جس جگہ پہ جاؤ وہاں پہ میری. اسی طرح یہی بھی میں نے سنا ہے کہ اس ہائی لیول آفیسز میں, پاکستان کی بیوروکریٹک آفیسز میں اس ایک ویڈیو پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. پاکستان کا نیشنل مین سٹریم میڈیا ایک ویڈیو کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو وہ کیا ریفارمز کی بات کرے گا, وہ کیا عوامی ایشوز کی بات کرے گا, وہ کیا پاکستان کے نیشنل کرائسس کی بات, فائنینشیل کرائسس کی بات کرے گا. ایک یہ جو ویڈیو آئیڈیوز کا دھندا ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ صرف اور صرف پاکستان میں ایک جو پولیٹیکل ہائپ بنتا ہے اس ہائپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ریلیز کیا جاتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. رمشا کی ویڈیوز آئی, اس وقت علی امین گنڈپور نے ایک ہائپ کریٹ کیا تھا. اس سے پہلے مناہل ملک کی ویڈیوز آئی, اس وقت بھی علی امین گنڈپور نے ایک ہائپ کریٹ کیا تھا. ابھی سہیل افریدی نے جو ہائپ کریٹ کیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اب ایک بچی اور میری کو لانچ کیا گیا اور پوری قوم کو اس کے پیچھے لگایا, جس طرح سہیل افریدی نے لاہور میں جس طرح کا ایک مومنٹم گین کیا تھا. یہ رہی بات. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف جو انڈیا کی. آپ کو معلوم ہے انڈیا نے تقریباً 2002 کے بعد جو ہیں ایک ٹاپ لیول کے ریفارمز شروع کیے تھے. ان میں سر فہرست انہوں نے جو ریفارمز کیے تھے وہ آئی ٹی اور آئی ٹی بیس ایجوکیشن پہ. انہوں نے اپنے گریجویٹس کو اپنے کالجز میں, یونیورسٹیز میں آئی ٹی کی ایجوکیشن اور بزنس ایجوکیشن کو اتنا عام کیا کہ اس کے جو نتائج ہیں آج انڈیا پوری دنیا میں اپنا نام منوا رہا ہے. پوری دنیا کی جو ٹاپ لیول کی کمپنی ہے اس میں جو بیوروکریٹک پوزیشن ہے, سی اوز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں, بورڈ آف جو گورننس میں سارا کا سارا انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ انڈینز جو ہیں آج انڈیا کی اکنامی کو اتنا اوپر تک لے کے گئے, جبکہ پاکستان میں آپ دیکھیں اس طرح کی نازیبہ ویڈیوز اور اس طرح کی جو ہیں کو عام کر کے جو ہے لوگوں کو
اصل ان کی جو اٹینشن ہے اس سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف انڈیا میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. آپ کو معلوم ہے وہاں ہر 5 سال کے بعد ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنا 5 سالہ ٹینیور مکمل کر کے وہ عوام میں جاتا ہے، عوام میں جا کے مینڈیٹ لے کے آتا ہے، اور جس کے پاس مینڈیٹ ہوتی ہے وہاں کے جو انسٹیٹیوشنز ہے، وہاں کے بیوروکریسی ہے، وہاں کی میڈیا ہے، سب کچھ اس گورنمنٹ کے پیچھے کھڑا ہوتی ہے. اس گورنمنٹ کا جو ہے دست بازو بن کے وہ معاشی ریفارمز لے کے آتے ہیں، ہر طرح کی ڈیولپمنٹل پیکیجز لے کے آتے ہیں، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لے کے آتے ہیں. اس وقت انڈیا جو ہے دنیا کی تیسری بڑی اکنامی بننے کے قریب ہے، اور دنیا کی تیسری بڑی ڈپلومیٹک پاور بھی ہے. پوری ڈپلومیسی کا جو سینٹر ہے اس وقت چائنا کے بعد، انڈیا کے بعد، یورپین یونین کے بعد وہ انڈیا ہے. انڈیا پوری دنیا میں امریکہ کو اور ویسٹرن فائنینشیل سسٹم کے پیرلر ایک متبادل نظام جو برکس کی صورت میں لے کے آنے کے لیے تیار ہے. اور ساتھ ساتھ وہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی، میں نے پہلے بھی بات کی، آئی ٹی لیول میں، ایجوکیشن میں، اور ہر ایک سیکٹر میں انویسٹ کر کے جو ہے آئی ٹی بیس انویسٹمنٹ کر کے اس نے اپنی انڈسٹریل پروڈکٹس کو ہر اس میں انکریز کیا. آئی ٹی میں بھی لے کر آئے، الیکٹرانکس میں بھی لے کے آئے، آٹو موبائلس میں بھی آئے، ٹیکسٹائل میں بھی گئے ہیں، ایگریکلچر انڈسٹری میں بھی گئے ہیں، سپورٹس میں وہ آگے گئے ہیں. ہر انڈسٹری میں انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو بہت آگے حد تک بڑھا دیا ہے. اگر اسی طرح انڈیا آگے معاشی طور پر جاتا رہا تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی جو ہے معیشت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. چونکہ انڈیا جتنا سٹرونگ ہوگا معاشی، چونکہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں انڈیا کی بات مانی جائے گی، انڈیا کی بات سنی جائے گی، اس سے پاکستان کے اوپر زیادہ سے زیادہ سینکشنز ان فیوچر لگ سکتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ نے بات کی کہ جس طرح کی نازیبا ویڈیوز پھیلا کے عوام کی توجہ پولیٹکس سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں قصور گورنمنٹ کا ہے یا عوام کا، کیونکہ عوام ہی ان چیزوں کو پھیلاتی ہے؟ دیکھیں، اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ ویڈیو جب لمیٹڈ لوگوں کے پاس آئی تھی اس وقت گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی تھی. دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری نامی ایک جو لڑکا ہے اس نے اپنی ویڈیو خود ریلیز کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس نے اپنی ویڈیو خود ریلیز کی ہوگی؟ پتہ نہیں، میں نے دیکھی نہیں دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، کیا لگتا ہے اس نے اپنی ویڈیو خود ریلیز کی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی بدنامی خود کرے. اور جو دوسری جو لڑکی ہے اس نے اپنی ویڈیو خود ریلیز کی ہوگی؟ آئی ڈونٹ نو. یہ جو ہے نا کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. اس وقت میں اور آپ کی جو موبائل فون کا ایکسیس ہے وہ ڈائریکٹ پی ٹی اے کے پاس موجود ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پی ٹی اے ادھر بیٹھ کے میں اور آپ کی موبائل فون کی سٹوریج میں جو کچھ پڑا ہے پی ٹی اے کا اس کے اوپر ایکسیس ہے. پی ٹی اے باقاعدہ اس کو مانیٹر کرتی ہے، اور مانیٹر کر کے اگر انہوں نے اس طرح کے لوگریتھمس بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کے جو ہیں پروکسیز بنائے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کس کے پاس نازیبا ویڈیوز ہیں، کس کی موبائل میں، کس کی موبائل میں نہیں ہے. اور جس کے پاس ہیں وہ اس کا موبائل ڈیٹا ہیک کر کے اس سے نکال کے جو ہیں پی ٹی اے والے یہ کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے فائبر جو وال انہوں نے پچھلے سال خریدا تھا، اس کے خریدنے کے بعد سے پی ٹی اے کے پاس یہ ایکسیس آئی ہے. پی ٹی اے اب ڈائریکٹ ہر کسی کی موبائل میں مانیٹر کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، ہر ایک کے پاس ایکسیس ہے. تو وہ چاہیں تو اس طرح کی حرکات، کسی کی بھی ویڈیوز، کسی کی بھی پرسنل ڈیٹا، کسی کا بھی پرائیویسی کو وہ بریچ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، 2026 آ گیا ہے. صرف اگر ٹیکس ریفارمز کی بات کی جائے انڈیا کی، وہ 12 لاکھ تک کی سالانہ آمدنی پہ زیرو ٹیکس دے رہے ہیں. پاکستان کی بات کی جائے تو 6 لاکھ کی آمدنی پہ کہنے کو زیرو ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن ہمارے بلوں میں ہر جگہ ٹیکس ہی ٹیکس ہے. بے شک آدمی کی سیلری 30,000 ہو، اس پہ بھی ٹیکس ہے. اور اس کے علاوہ انڈیا نے اپنے ٹیکس کے نظام کو ڈیجیٹل کیا ہے. ہم ابھی تک کاغذ کے پیچھے ہی ہیں، پرانے دور میں ہی پھر رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ سے ٹیکس چوری بڑھ رہی ہے. دیکھیں، یہ ایک بات پاکستان میں بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے. پاکستانی ہر جگہ پہ ٹیکس دیتے ہیں، جہاں پہ جائیں. ابھی اسی برکت مارکیٹ میں آئے ہیں، یہاں پہ انہوں نے ٹول پلازا لگایا ہوا، ہر 100 کلومیٹر کے بعد ٹول پلازے لگائے ہوئے ہیں.
آپ بجلی کی اس میں مد میں گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لیتی ہے, پانی کے مد میں ہم سے ٹیکس لیتی ہے, گیس کی مد میں ہم سے ٹیکس لیتی ہے. آپ ایک ایسی چیز بتائیں جس پہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. ہم ہوٹل میں چائے پینے جاتے ہیں, وہاں ہم سے ٹیکس کی مد میں پیسے وصول کیا جاتا ہے. کھانا کھانے جاتے ہیں, شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں یا کوئی شاپنگ کر لیتے ہیں, یہاں سے ہم چاکلیٹ لیتے ہیں, سگریٹ لیتے ہیں, پین لیتے ہیں, کاغذ قلم, جس چیز پہ بھی ہم پرچیز کرتے ہیں, جنرل پبلک وہ ٹیکس ہم سے وہ ٹیکس دیتی ہے. اب یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے, گورنمنٹ کی کمزوری ہے. وہ جو بڑے مگرمچھ ہیں یا جو اسٹاک ہولڈر جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان سے وہ جو ٹیکس کی مد میں پیسہ ہم سے کلیکٹ کیا جاتا ہے, اگر گورنمنٹ ان کو سبسڈی کے مد میں وہ پیسے نہیں لیتی ہے تو یہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی نااہلی ہے. پاکستانی عوام ہر چیز پہ ٹیکس دیتی ہے, ہمیشہ ٹیکس دیتے ہوئے آئی ہے اور آئندہ بھی دے گی. لیکن مسئلہ یہ جو کچھ چند 1-2% اوپر والا ایلیٹ طبقہ ہے, اس میں ٹاپ بیوروکریٹس ہیں, جنرلز ہیں, ججز ہیں یا دوسرے تیسرے جو طبقے ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ان کو ہر قسم کی سہولیات ہیں, انڈسٹریلسٹ کو ہر قسم کی سہولیات ہیں. وہ ٹیکس جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, جس بھی گورنمنٹ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ سے وہ اپنے لیے ہر قسم کی سبسڈیز لیتے ہیں, ہر قسم کے پیکیجز لیتے ہیں. لیکن ان سے گورنمنٹ ٹیکس لینے میں وہ بری طرح ناکام ہوتی ہے. ایک مارکیٹ میں ایک شاپ والا ٹیکس نہیں دیتا ہے, لیکن وہیں شاپ والا ایک جنرل پبلک سے ہر چیز کی وہ ٹیکس کلیکشن ضرور کرتا ہے. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ چھوٹے لیول کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے بجائے اوپر لیول سے شروع کریں, تو نیچے لیول پہ خود بخود چیزیں ٹھیک ہوں گی. بدقسمتی سے اوپر لیول پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. سارے کے سارے یہ لوگ کہتے ہیں عوام ٹیکس نہیں دیتی ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عوام ہر چیز پہ ٹیکس دیتی ہے, لیکن اوپر بیٹھا ہوا طبقہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے یا پھر عوام زیادہ ذمہ دار ہے؟ گورنمنٹ ذمہ دار ہے. عوام ہر چیز پہ پہلے بھی ٹیکس دیتی ہوئی آئی ہے, اب بھی دے رہی ہے اور آئندہ بھی عوام دے گی, کیونکہ ٹیکس دینا عوام کی مجبوری ہے. جب ٹیکس نہیں دیں گے تو عوام کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے لائسنس نہیں بنتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہر چیز جہاں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو اس کو ٹیکس کی جو ہے وہ شو کرنی پڑتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ گھر میں روزانہ استعمال ہونے والی جو اشیاء پہ جو ٹیکس ہیں انڈسٹریلسٹ عوام سے تو لیتا ہے, لیکن وہ انڈسٹریلسٹ جو ہے گورنمنٹ کو دینے کے بجائے اس ٹیکس کے پیسے کو یورپ میں ٹرانسفر کرتا ہے, باہر کے ممالک میں ٹرانسفر کرتا ہے. تو وہ ٹیکس جو ہیں وہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے کہ وہ انڈسٹریلسٹ اور اوپر والے طبقے سے ٹیکس نہیں لیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے. عوام ٹیکس دیتے ہوئے آئی ہے کہ عوام آئندہ بھی ٹیکس دے گی. سر, جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی تو اپنے ٹیکس کے نظام کو مینیج کیا ہے, ان کی بھی عوام بھی دیتی ہے. وہ ایک خاص قسم کے طبقے کو فری الیکٹریسٹی بھی دیتے ہیں تاکہ ان پہ بوجھ نہ بن سکے. ایسی کیا چیز ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ انڈیا کی گورنمنٹ سے سیکھ نہیں سک رہی, یا پھر خود ہی اپنا سوچ کے پالیسی بنا سکتے ہیں وہ, لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں, اوپر جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں یہیں انڈسٹریلسٹ طبقہ ہے, یہیں اوپر سرمایہ دارانہ طبقہ ہے. اوپر بیٹھا ہوا سرمایہ دار تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک ایسی پالیسی بنے جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں. اب آپ بتائیں, میاں منشا اس وقت جو ہے PMLN کو بیک کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے میاں جو عامر ہے اس وقت PMLN کو بیک کر رہا ہے. اب گورنمنٹ ایسی پالیسیز کیوں بنائے گی کہ وہ دونوں ان کے اوپر نقصان دہ ثابت ہو؟ اگر وہ نقصان دہ ثابت ہوگی تو وہ ان کو جو ہے الیکشن کے دنوں میں سپورٹ نہیں کریں گے, ان کو سپانسر نہیں کریں گے. اس لیے جب تک عوام اوپر نہیں آتی, جنرل پبلک گراس روٹ لیول سے اوپر پالیسی میکرز نہیں بنتے ہیں, تب تک میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی پالیسی بنے گی جو عوام کے فیور میں ہوں. سر, انڈیا, آخری سوال ہے, انڈیا کی گورنمنٹ کی بات کی جائے وہ بھی تو عوام کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمارے اوپر جو طبقہ ہے بیوروکریٹ ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں, آپ کے مطابق وہ عوام کا نہیں سوچتا. تو انڈیا کے حکمران کیوں سوچتے ہیں, ہمارے کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو انڈیا کے کیوں سوچتے ہیں اور ہمارے کیوں نہیں سوچتے. انڈیا میں ڈیموکریسی ہے. اگر انڈیا کے جو حکمران نہیں سوچیں گے تو اگلے 5 سالوں میں انہوں نے عوام کے پاس بھی جانا ہے.
اور اگر وہ نہیں سوچیں گے تو عوام جو ہے ان کو ریجیکٹ کر کے کسی دوسری پارٹی کو اوپر لے کر آئے گی. مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ حکمرانوں نے ہمارے یہاں پہ عوام کے پاس آنے کے بجائے فوج کے پاس جانا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ حکومت اسی کی بنتی ہے جس کو آرمی کی سپورٹ ہو. جب یہی حکمران طبقہ فوج کے پاس جانے کے بجائے عوام کے پاس آنے کو جب ترجیح دیں گے تو ان کو عوام کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنا ہوگا. عوام کو ڈیولپمنٹل پیکیجز لینے آئیں گے, عوام کی بہتری کے لیے, عوام کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے. ہر چیز جو ہیں وہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے ہوں گے جب وہ حکمران عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے. آپ کو پتہ ہے جب یہاں پہ عوام ووٹ بھی دے گی تو عوام کے اس ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا 8 فروری میں کیا ہوا تھا. 200 سیٹیں ایک بندے کو ملی تھی, وہ 200 سیٹوں کو 100 سیٹیں وہ چھین لی گئی. تو جب جو دوسری پارٹی جس نے یہ سب کچھ چھینا, جن کے کہنے پہ یہ چھینا گیا ہے, وہ تو فوج نے چھینا تھا. اب انہوں نے عوام کے پاس آنا ہے نہیں ہے, اس لیے وہ عوام کی پالیسیز کا نہیں سوچتے ہیں. اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اس نظام کے خلاف, اس ظلم والا نظام کے خلاف, تاکہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوں. ایک ایسا لیڈر آئیں جو عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکے. سر آپ نے کہا کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں لیکن اس طرح کا لیڈر الیکٹ نہیں ہوتا جس کو عوام ووٹ دیتی ہے. لیکن یہاں پہ ٹی وی پہ دیکھیں ووٹ کے دنوں میں بھی لائیو جو ہے الیکشن ریزلٹس چلائے جاتے ہیں, تو کیا ثبوت ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے؟ اچھا, دھاندلی ہوتی ہے. آپ کو کیا ثبوت نہیں ہے کہ پچھلے جو الیکشن ہوا اس میں آپ کو کیا ثبوت نہیں مل رہا, یہ بتائیں. 2022 والی, چونکہ اس سے پہلے تو ہم شاید اتنے سوجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے تھے, چونکہ یہ الیکشن ہم نے خود دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھا, پورے پاکستان نے دیکھا کس طرح جو ہے یہاں کا نظام کو ہائی جیک کیا, کس طرح جو ہے ایک RO نے پورے جو ہیں 3-4 لاکھ پبلک کا جو مینڈیٹ تھا, 3 لاکھ جن کو ووٹ پڑے تھے, 2 لاکھ جن کو ووٹ پڑے تھے, ان کو جو ہے 1 لاکھ کر دیا, اور جس کو 20,000 ملے تھے اس کو 1,20,000 کر دیا, جس کو 40,000 ملے تھے ان کو 1,20,000-30,000 کر دیا, اور جس کو 10 ووٹ ملے تھے اس کو 10 کے بدلے میں 100 ووٹ کر دیے. یہ تو پورا ریکارڈ کا حصہ ہے. ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کو شاید کسی ثبوت کی ضرورت نہ پڑے. فارم سے متعلق ہے, انڈیا 2026 میں 200 بلین کی ایکسپورٹ کر چکا ہے. اس کا جو بنگلور ہے وہ IT ہب بن چکا ہے, اس کی سٹی. ہم ابھی تک 2-3 بلین کے ایکسپورٹ پہ اٹکے ہوئے ہیں, کیوں ہے, کیا وجہ ہے, کیا لگتا ہے؟ جی, سب سے پہلے جو کنٹری کی اکانومی ہے نا وہ ایکسپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, امپورٹ ایکسپورٹ پہ. اور امپورٹ ایکسپورٹ بیسیکلی اگر کنٹری کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہو, کنٹری کے اندر امن ہو, انویسٹمنٹ ہو, تو پھر ہی بہتر ہو جائے گی نا. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ سسٹم ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے بدقسمتی سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر ہوتی ہے. کوئی 2-3 سال کے بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, عدم اعتماد کے ذریعے, دھرنوں کے ذریعے. سیاستدان جو ہے نا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کے مفاد کو چھوڑ دیتے ہیں, انٹرسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے کرسی مل جائے نا, ملک کا جو ہونا ہے وہ ہو جائے. اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے کیسز بھی کراتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر, یعنی جن کا پیسہ ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ پہ لگنا چاہیے, اکانومی پہ لگنا چاہیے, IT پہ لگنا چاہیے, IT کے اوپر ورک کرنا چاہیے. لیکن ہمارے سیاستدان وہی پیسے جو ہے نا لوگوں سے لے کے جلسوں میں خرچ کرتے ہیں, دھرنوں میں خرچ کرتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ ویک چل رہی ہے. اور جنرل ایوب خان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جتنی بھی مثال ہمارے کنٹری کے اندر جو بھی پروڈکٹس بنیں گے وہ باہر سے ہم امپورٹ نہیں کرائیں گے, وہ ہم چیزیں ایکسپورٹ کریں گے لیکن ہم امپورٹ نہیں کریں گے. ان کے اوپر پابندی لگائی. لیکن جنرل ایوب خان کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس آئی انہوں نے پھر مثال امپورٹ کو مثال انہوں نے الاؤ کر دیا ہے. ہم چائنا سے چیزیں لیتے, حالانکہ وہی چیزیں پاکستان میں بنتی ہے. پاکستان میں وہ ساری جو اسمال انڈسٹری ہے وہ ان کو ہم پروموٹ نہیں کر رہے. اگر ہم کنٹری کے اندر جو ہماری فیکٹریز ہے, انڈسٹریز ہے, ان کے اوپر ہم ورک کریں, ان کو ہم سپورٹ کریں, تو ہم چائنا کو چیزیں دیں گے, ہم چائنا کو دیں گے, ہم باہر کی کنٹریز کو دیں گے. ہم تو جو ہماری جو ویمن ہوتی ہے, ہمارے کنٹری کی جو پاپولیشن ہے, صحیح پاپولیشن ہے, مردوں کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے, برابر ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو پیسے تو دیتے ہیں, زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں ان کو, ہم احساس مدد فراہم کرتے ہیں, ہم ان کو بزنس نہیں دیتے. ہمیں چاہیے جیسے بنگلہ دیش نے ان کو پیسے زکوٰۃ دینے کے بجائے, ان کو خیرات دینے کے بجائے ان کو ایک اسکل دیا
کہ آپ لوگ یہ کام کرو, آپ اپنے پیسے کمانے لگ جاؤ گے, آپ خود اپنا بزنس کرو گے. ہم ان کو پیسے دیتے, ان کو گورنمنٹ کے غلام بناتے اور ان کو سیلف امپلائڈ نہیں کرتے, ان کو سیلف انڈسٹری جو ہے نا چلانے نہیں دیتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے نا, جو ہمارے ملک کی جتنی بھی مثال پاپولیشن ہے, ینگ ہو یا ہماری جو ہے فیمیلز ہو, ان کو ہم ایک سکل دیں. سکل پرووائڈ کرنے کے بعد ان کو, ہمارے یہاں سینٹرز بنے ہوئے لیکن وہاں پہ کام نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پہ مثال سکل سکھائی نہیں جاتی ہے, اور جو سکھائی جاتی ہے وہ بھی مثال ان سے پھر ہم پروفٹ گین نہیں کر سکتے مثال اس سکل کو یوز کر کے نا. تو اسی وجہ سے پھر ہمارے کنٹری کی اکانومی بھی ویک جا رہی ہے. اور ہماری کنٹری کے اندر جتنی منرلز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو دیے, بلوچستان تیل سے بھرا ہوا ہے, سونا سے بھرا ہوا ہے, یہی بد امنی کی وجہ سے, یہی انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری کنٹری جو ہے نا وہ بالکل بھی مثال ترقی نہیں کر رہی. تو اگر ہماری کنٹری کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہو, ہم زمین سے تیل نکالے, سونا نکالے, چاندی نکالے, ہم ڈیم بنائے, ہم جو ہے نا ہمارے کنٹری کے اندر کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہ ہو, تو ہمارا ملک تو انڈیا کیا ہے وہ تو امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. ہاں, اور اسی وجہ سے ہمارا مثال یہ جو ہمارا 2-3 بلین جو ہے نا ہمارا ایکسپورٹ ہے, اور انڈیا جو ہے نا 200 کراس کر گیا. وہاں پہ مثال یہ کہ وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, وہاں پہ کوئی مارشل لا نہیں لگا ابھی تک. ہمارے ملک کے اندر کتنے مارشل لا لگے؟ ٹھیک ہے سر, گورنمنٹ پہ تو ہم الزام لگاتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے ہماری آئی ٹی, ایکسپورٹس, میڈیکل, کچھ بھی ہو جائے ہم گورنمنٹ کو ہی کہتے رہتے ہیں برا بھلا, لیکن ہم لوگ خود جب ہم تھوڑے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں, ہم وہ پیسے لگا کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو کیا عوام کو کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ انڈیا کی عوام کچھ کر رہی ہے تو اس کا وہ سب بننا جو آج ہے. جی بالکل یہی بات ہے کہ ہمارے جو ینگ پیپل ہے وہ یہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے باقی کنٹریز میں جاتے ہیں. اس کا یہی ریزن ہے کہ یہاں پہ ان کو مثال جو ویلیوبل وہ نہیں ملتی نا, ان کو انکم نہیں ملتی ویلیوبل. وہاں پہ مثال یہاں پہ خاندانی جھگڑوں میں مثال سائنٹسٹ وہاں سے آ جاتا ہے, یہاں پہ خاندانی پرانے جھگڑوں میں ان کو مار دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ میں ایک جو ہے نا ایک سائنٹسٹ کو مارا گیا. یہاں پہ کوئی پڑھا لکھا ہوا بندہ ہوگا, کوئی ایم پی اے, ایم این اے, جائل ایم پی اے, ایم این اے, اس کو گرفتار کروا دے گا کوئی, یعنی وہ ان کا مثال یہاں پہ ویلیو نہیں ہے. یہاں پر ان کو جو ہے نا ویلیوبل جو فیڈ بیک ملتی وہ نہیں ملتی, اور یہی پھر لوگ وہاں باہر کنٹریز میں جاتے ہیں, وہ پھر ان کو ہمارے جو مینز جو انکم ہے نا مثال جو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو پھر اٹریکٹ کرتے ہیں. اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ مثال مجھے اچھی انکم ملے, مجھے سیکورٹی ملے, مجھے جو ہے نا اپنے بینیفٹس ملے, تو پھر انہوں نے جانا ہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی انڈیا کے مقابلے میں کوئی کم ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کم ٹیلنٹ نہیں ہے. پاکستان کی شکر ہے ہماری آرمی بہت اسٹرانگ ہے. اگر آرمی ہماری اسٹرانگ نہ ہوتی تو انڈیا نے ہم پر کب کا حملہ کر چکا ہوتا, کیونکہ جس طرح ہماری ایکسپورٹ سسٹم میں ہمارا جس طرح حالات ہے یہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو آرمی کی مہربانی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھا ہوا ہے, اپنی فیکٹریز بنائی ہوئی, اپنی کمپنیز بنائی ہوئی, عسکری سیمنٹ, یہ سارا جتنے بھی آرمی کی جتنی بھی سسٹم ہے انہوں نے اپنے آپ کی اپنی اکانومی اسٹرانگ رکھی ہوئی ہے. ورنہ ان کے پاس تو اسلحہ خریدنے کے بھی پیسے نہ ہوتے جتنے پاکستان کی اکانومی انڈیا کے مثال مقابلے میں. اور ہمیں چاہیے کہ مثال ہم جو آرمی کے ٹرینڈ بندے ہیں ان کو مثال پبلک میں آ کر لوگوں کو ٹریننگ دیں, اور ملک سے جو ہے نا جتنی بھی بدامنی وہ ختم کرے تاکہ پاکستان ترقی کرے. ٹھیک ہے سر, آخری سوال ہے کہ انڈیا جو ہے ہماری نیبر کنٹری ہے, 7,000 ہے, آج وہ اتنا اوپر ہے, تو ہماری گورنمنٹ انڈیا سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ بیسیکلی یہ کہ جب پاکستان بنا تو اس ٹائم بھی ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ سوتیلے بھائی والا سلوک کیا گیا, ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا. پاکستان کے اندر صرف 6 انڈسٹریز تھی, باقی ساری انڈسٹریز 200 سے اوپر انڈسٹریز انڈیا میں تھی. یہ بھی ہم نے ہمارے پاکستانیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم بھی ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں انڈیا کا, ورنہ ہم تو ختم ہونے والے تھے. یہ تو ہم نے محنت کیا ہے, انڈیا ہم سے سیکھے, کیونکہ ہم ابھی بھی انڈیا سے, ہم اگر وہ چیز ہم دیکھیں نا کہ جس ٹائم پاکستان ڈیوائڈ ہوا تھا انڈیا سے تو سارے چیزیں انڈیا کے پاس, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس مقابلے میں اگر ہم دیکھ لیں ہم ابھی بھی انڈیا سے ترقی کر رہے ہیں, اور پاکستانی کو یہ بات پتہ نہیں ہے, اس لیے وہ ہر بات پہ ہم پاکستان یہ ہے, پاکستان وہ ہے. حالانکہ پاکستان بہت ترقی کر رہے ہیں, ہمیں صرف اس بات کو سمجھنا چاہیے. ابھی بھی ہمارے کئی کنٹریز ہیں وہ پاکستان سے ہیلپ مانگتے ہیں, پاکستان سے فوجی مدد مانگتے ہیں. سعودی عرب کو دیکھو, ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں ہماری فوجی مدد کرے. سر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن جب یہ تقسیم ہوئی تھی تو 50-50% رکھا گیا تھا ہر چیز کو, چاہے پانی کو دیکھ لیا جائے, چاہے فوجیوں کو دیکھ لیا جائے, یا کسی اور فیسلٹی بینکس کو دیکھ لیا جائے. 50-50 نہیں رکھا گیا تھا. پاکستان کو انہوں نے لارڈ میکالے نے اور وائسرائے نے پاکستان کے ساتھ بہت مثال یعنی بہت غلط سلوک کیا تھا, اور انہوں نے سارا سسٹم جو ہے نا وہ نہرو گاندھی کو اور جواہر لال نہرو کو دی تھی. انہوں نے سارا سسٹم ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ. ہاں ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی انہوں نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم بھی اوپر آ جائیں ہمیں تھوڑا؟ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. بیرونی جتنے بھی ہمارے یہاں یہ سازشیں کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. پاک آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور اپنے ملک کے لیے قربانی دینی چاہیے, جانی ہو چاہے مالی ہو.
اور جتنی بھی نفرتیں، لسانی نفرتیں، ریسزم، کیپٹلزم، اور جو ہے نا ہمارے ہاں جتنی بھی مثال مسکولینٹیز ہو، فیمنزم ہو، یہ سارا ختم ہونی چاہیے اور ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے سب سے پہلے. ٹھیک ہے.